گزشتہ دنوں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ تھا۔ خواب حضرت یوسف نے یہ دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ خواب کے اندر 2 انوکھی باتیں تھیں کہ سورج کے ہوتے ہوئے تو ستارے دکھتے نہیں ہیں، اور دوسری بات یہ کہ صرف 11 ہی ستارے کیوں؟ تو اپنے ابا سے اس کا تذکرہ کیا، حضرت یعقوب سے۔ حضرت یعقوب نے تعبیر سمجھ گئے کیونکہ خاندان نبوت کے ماہر تھے، اور تعبیر یہ دی کہ اس کا مطلب قریب یہ ہے کہ آگے جا کر ہم سب تمہارے مطیع اور فرما بردار ہوں گے۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ اپنے اس خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں سے مت کرنا، کیونکہ اگر تم نے تذکرہ کیا تو وہ تمہارے لیے تدبیریں کریں گے، بری سازشیں کریں گے، اور جہاں اس کے اندر قصور ان کا اپنا ہے، وہیں قصور یہ بھی ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ شیطان انسانیت کے لیے کھلا دشمن ہے، وہی ان کے دل خراب کرے گا۔ اسی طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے لخت جگر اور فرزند نبینا و سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام سے 3 باتیں اور کی۔ پہلی بات یہ کی کہ عنقریب اللہ آپ کو چن لے گا، یعنی مصر کی بادشاہت اور حکومت کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کا انتخاب کرے گا۔ دوسری بات یہ بتائی کہ خواب کی تعبیر کا علم اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو سرفراز کرے گا، وہ اللہ خود آپ کو سکھلائے گا۔ اور تیسری بات یہ بتائی کہ جس طریقے سے آپ سے پہلے اور انبیاء کو، خاص کر ہمارے بڑے حضرت یعقوب کے بڑے حضرت اسحاق اور ان کے دادا حضرت ابراہیم کو اللہ نے نبوت دی، اسی طریقے سے عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نبوت دے گا۔ ان 3 باتیں جو حضرت یعقوب نے اپنے لخت جگر حضرت یوسف سے کی، قرآن مجید اسی کا تذکرہ کر رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح يَجْتَبِيكَ، چن لے گا، رَبُّكَ، آپ کا رب، وَيُعَلِّمُكَ، اور آپ کو سکھلائے گا، مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، خواب کی تعبیر میں سے، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور اپنی نعمتیں پوری کر دے گا، علیک، آپ پر، وعلی آل یعقوب، اور یعقوب کے گھر والوں پر، جیسے آپ پر بھی اپنی نعمتیں پوری کر دے گا، اور یعقوب کے گھر والے یعنی جو تمہارے خاندان والے ہیں، ان سب پر اللہ تعالیٰ نبوت کی بارش کر دے گا، کیونکہ حضرت یعقوب تو ویسے ہی خود نبی تھے۔ عنقریب اس خاندان کے اندر آگے جا کر ایک اور نبی حضرت یوسف کی شکل میں آنے والا ہے۔ کما اتمہا، جیسے اللہ نے یہ نعمت پوری کی، علی ابویک من قبل، اس سے پہلے دونوں اباؤں پر۔ کون تھے دونوں دادا؟ ابراہیم، حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق۔ ان ربک، بلا شبہ آپ کا رب، علیم، علم والا ہے، حکیم، حکمت والا ہے، یعنی اللہ کے پاس یہ علم ہے کہ کس کو نبوت دینی ہے، اور اسی کا میدان علم کے ساتھ حکمت کے ساتھ ہے کہ کس کو کب نبوت دینی ہے، یہ علم اور حکمت بھی اللہ کے پاس ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طریقے سے آپ کا رب آپ کو چن لے گا، وَيُعَلِّمُكَ، اور آپ کو سکھلائے گا، مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، خواب کی تعبیروں میں سے۔ خواب کی تعبیر کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام علم کے اندر جو سب سے پہلے اٹھایا جائے گا وہ یہی علم ہے، یعنی خواب کی تعبیر کا علم۔ اور فی زمانہ بھی شاید بہت کوئی چنیدہ لوگ ہوں جن کو خواب کی تعبیر کا مکمل علم مہارت کے ساتھ اللہ نے دیا، کیونکہ آج کل ویسے خوابوں کی استعداد کم ہو گئی ہے۔ اچھے خواب بڑی مشکل سے آتے ہیں، جسے رؤیا صالحہ کہتے ہیں۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو باقی ہے کہ یہ خواب مبشرات ہیں، خوشخبری دینے والے ہیں یہ خواب، لیکن ایسے خواب کہ جس کی تعبیر بتائی جا سکے، یہ خواب کی استعداد بھی کم ہو گئی، کیونکہ اس زمانے میں غذائیں ساری دین سے ہٹ کر ہیں۔ ہر شخص کو سود کا دھواں پہنچ رہا ہے۔ کوئی شخص آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سود سے بالکل 100% پاک۔ آپ کی جیب میں رہنے والا نوٹ غیر اسلامی ہے، آپ کے ملک میں ہونے والی جمہوریت غیر اسلامی ہے، سارا نظام جس IMF نے جکڑا ہوا ہے وہ سارا سودی نظام ہے۔ یوں تو کرنٹ اکاؤنٹ کھولنا بینک کے اندر جائز ہے، لیکن بینک کے اندر آپ نے 1 کروڑ روپیہ رکھوایا ہوا ہے، تو بینک نے وہی آپ کا 1 کروڑ روپیہ اپنے پاس محفوظ تو نہیں رکھا ہوا،
یہ کل کو حاجی صاحب نکلوانے آئیں گے میں دے دوں گا، وہ تو اس پر سود کا کام کر رہا ہے، سودی سارا نظام ہی آپ کے پیسوں کے اوپر ہے، اس پہ بینک اس پیسوں کو استعمال کر رہا ہے، تو سود کا دھواں تو کہیں نہ کہیں گھرانوں کے اندر پہنچ رہا ہے، اور جب سود والی غذائیں آدمی کھائے گا تو یہ سمجھے کہ میرے خواب اچھی استعداد کے بہت ہی مشکل ہے، اگرچہ اب بھی ایسے خواب ہوتے ہیں، ان خواب کی تعبیرات بھی دی جاتی ہیں، لیکن اب اس کا وجود اور واقع ہونا انتہائی کم ہو گیا ہے۔ پھر یہ کہ خواب کی تعبیر ضروری نہیں ہے کہ وقت کے اوپر ہی فوراً ظاہر ہو جائے۔ اب جو خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا، اس خواب کی تعبیر آپ سمجھیں کہ آج سے کوئی تقریباً 33 سال کے بعد وہ خواب کی تعبیر ظاہر ہوئی۔ وہ خواب کی تعبیر 33 سال کے بعد وہ خواب کی تعبیر ظاہر ہوئی۔ تو دیکھنے والے نے خواب دیکھا ہے 7 سال کی عمر میں، تعبیر ظاہر ہو رہی ہے کتنے عرصے بعد؟ 33 سال کے بعد۔ تو بعض اوقات خواب کی تعبیر کا ظہور اور وقوع انتہائی بعد میں بھی ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ چٹ منگنی پڑ بیا کی طرح فوری طور پر خواب کی تعبیرات پوری ہو جائیں۔ اور تیسری چیز فرمائی کہ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اپنی نعمتیں تام کر دے گا آپ پر، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب کے گھر والوں پر۔ حالانکہ اس بات کے کہنے والے خود یعقوب ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ رہے میرے گھر والوں پر، بلکہ کہہ رہے یعقوب کے گھر والوں پر۔ کما تمہا، جیسے کہ اس نے پوری کر دی تھی، علی ابویک من قبل، اس سے پہلے تمہارے دونوں داداؤں پر۔ وہ دادا کون تھے؟ ابراہیم و اسحاق۔ حالانکہ اس سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کو نبوت مل چکی تھی، لیکن جب بڑوں کا تذکرہ کیا تو اپنے آپ کو بالکل مٹا دیا۔ بقرعید کے اندر بکری کو ذبح اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ میں بہت کرتی ہے، تو جو اسی طرح انسان بھی ہر چیز کے اندر میں تو ایسا اور میں تو ایسا شیخیاں بگارتا ہو، تکبر کرتا ہو، اپنا تذکرہ ہر جگہ پر لانے کی پوری کوشش اور جد و جہد کرتا ہو، وہ انسان تکبر سے خالی نہیں ہوتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خود نبی ہیں، لیکن جب تذکرہ اپنے بڑوں کا ہوا، یعنی اپنے والد حضرت اسحاق کا اور اپنے دادا حضرت ابراہیم کا، اس موقع پر جب بڑوں کا تذکرہ ہو تو اپنا ذکر ہی چھوڑ دیا۔ حضرت سفیان ابن عیینہ سے کہا گیا کہ آپ اس بارے میں کوئی بات کریں، کسی مجلس کے اندر اپنے استاد کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے عالم فاضل تھے، کہ اس موضوع پر آپ کچھ بات کریں، تو آپ نے فرمایا نہینا ان نتکلم امام اکابرنا، کہ ہمیں ہمارے بڑوں نے یہ تربیت دی کہ جب آپ کے بڑے موجود ہوں اس موقع پر ہم بات نہیں کرتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد اور دادا خود نبی تھے، تو جب ان کا تذکرہ ہوا تو یہاں پر اپنا تذکرہ کرنا مناسب نہیں سمجھا، حالانکہ خود بھی نبی تھے۔ ان ربک، بلا شبہ آپ کا رب علیم، علم والا ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ لقد کان فی یوسف، تحقیق یوسف علیہ السلام میں، واخوتہ، اور ان کے بھائیوں میں، آیات للسائلین، نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ یعنی جو مشرکین مکہ سوال کر رہے ہیں، میں نے آپ سے اس پوری صورت کا شان نزول جو بتایا تھا کہ مدینہ کے یہودیوں نے کہا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھو کہ بھئی یہ تو مصر کے رہنے، شام کے رہنے والے تھے، مصر کیسے منتقل ہو گئے؟ اس پر اللہ نے یہ پوری صورت اتاری تھی۔ تو یہ جو نشانی ہے پوچھنے والوں کے لیے، نشانی بظاہر بہت بڑی نشانی ہے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اصولی طور پر کچھ پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے، لیکن جس بہترین انداز اور سیاق و سباق کے ساتھ یہ قصہ اتارا گیا، یقیناً یہ کوئی بہت بڑی اللہ کی نشانی ہے۔ لقد کان فی یوسف، تحقیق یوسف میں، و اخوتی، اور اس کے بھائیوں میں، آیات للسائلین، بڑی نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ اذ قالوا لیوسف، جب انہوں نے کہا آپس کے اندر کہ لیوسف، کہ یوسف، واخوہ، اور اس کا بھائی، کون بھائی؟ جس کا نام بنیامین بتایا گیا ہے۔ حضرت یوسف کی والدہ حضرت راحیل بنت لیان اپنے دوسرے فرزند بنیامین کے پیدا ہونے کے اوپر ہی انتقال کر گئی تھی۔ تو یہ بنیامین جب پیدا ہوا اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ تو بھائیوں نے مل کر یہ کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے ابا کو زیادہ محبوب ہے، حالانکہ یہ لوگ کچھ کام بھی نہیں کرتے، چھوٹے ہیں، ان کی تو خدمت کی جاتی ہے، خود تو کچھ کام نہیں کرتے، اور ہم تو سارے کام کاج بھی کرتے ہیں، اپنے والدین کے سارے کام پورے کرتے ہیں، اپنے والد کی خدمت بھی کرتے ہیں، لیکن والد کو ہم سے محبت ہی نہیں ہے۔
وہ کہنے لگے لیوسف واخوہ کہ یوسف اور اس کا بھائی احب زیادہ محبوب ہے الی ابینا منا ہمارے باپ کے بنسبت ہمارے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اور حال یہ ہے کہ ہم بھی اچھے خاصے قوت اور طاقت والے ہیں، اِنَّ أَبَانَا بلا شبہ ہمارا والد ہمارا ابا لفی ضلال مبین صریح واضح غلطی کے اوپر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا اس قسم کی سازش کرنا، پھر اپنے والد جو کہ نبی تھے ان کو دھوکہ دینا، پھر اپنے والد کو بھی تکلیف پہنچانا، یہ ساری باتیں اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ 10 کے 10 بھائی نبی نہیں تھے۔ اور جو روایات بعض روایات کے اندر ہیں کہ یہ 10 بھائی نبی تھے، وہ روایات صحت کے درجے کو نہیں پہنچی ہوئی، لہٰذا حضرت یوسف کے باقی بھائیوں کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ نبی تھے، یہ بات صراحتاً احادیث سے ثابت نہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہ مومن ضرور تھے، ایمان والے ضرور تھے، جب ہی آگے جا کے حضرت یعقوب ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ اگر یہ مسلمان ہی نہ ہوتے تو حضرت یعقوب مغفرت کی دعا تو مسلمان کے لیے ہوتی ہے، کافر کے لیے نہیں ہوتی۔ اس قالوا جب وہ کہنے لگے لیوسف واخوہ کہ یوسف اور ان کا بھائی احب الی ابینا منا ہمارے باپ کے زیادہ محبوب ہے، منا بنسبت ہمارے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ حالانکہ ہم بھی جماعت ہیں، یعنی ہم بھی بڑی قوت والے ہیں، اِنَّ أَبَانَا بلا شبہ ہمارے والد لفی ضلال مبین صریح غلطی کے اوپر ہیں۔ ضلال کہتے ہیں گمراہی کو۔ اب یہاں پر لفظ گمراہی کا ترجمہ کرنا اور ایک چھوٹے کا نبی کے بارے میں یہ بات کہنا کفر کے قریب ہے، یہی وجہ ہے کہ ضلال یہاں پر گمراہی کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ ضلال یہاں پر غلطی کے معنی کے اندر ہے کہ ہمارے ابا جو ان دونوں کو زیادہ محبوب رکھتے ہیں بنسبت ہمارے، اس لیے ہمارے ابا واضح طور پر غلطی کے اوپر۔ اب آپس میں جب مشورہ کیا تو مشورے کے بعد طے یہ ہوا، معلوم ہوا کہ ضروری نہیں مشورہ اچھے کام کے لیے ہو۔ بدھ کے دن تبلیغی حضرات مشورہ کرتے ہیں، روزانہ مشورہ ہوتا ہے، وہ اچھے کاموں کا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات مشورہ برے کاموں کا بھی ہوتا ہے، جس کو نام تو مشورے کا دیا جاتا ہے لیکن در حقیقت وہ سازشیں ہوتی ہیں۔ تو بھائیوں نے مل کر یہ کہا کہ اب ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ یوسف کو مار ڈالو۔ یوسف کو مارو گے تو سارے والد کی جتنی محبت ہے وہ ساری تمہارے لیے ہو جائے گی۔ ایک دوسرا بھائی تھا جو ان تمام بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، اس بھائی کا نام تھا یہودا۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں یار، مارنا تو مناسب نہیں ہے، کسی انسان کو قتل کرنے کے مترادف ہے، ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ایسی زمین کے اندر ایسے جگہ پر چھوڑ کر آتے ہیں جہاں سے یہ واپسی خود نہ آ سکے۔ جب وہ واپسی خود ہی نہیں آئے گا تو ہمارے والد کی ساری محبت ہمارے لیے خالص ہو جائے گی۔ ہاں لیکن گناہ تو یہ بہت بڑا ہے، باپ کو تنگ کرنے کا، نبی کو تنگ کرنے کا گناہ چھوٹا موٹا تو نہیں ہے۔ تو اس کا حل شیطان نے ان کے دل میں یہ ڈالا کہ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد تم اللہ والے بن جانا، حاجی صاحب بن جانا، اس کے بعد ابھی جو کرنا ہے کر لو، بعد میں اچھے آدمی بن جانا۔ شیطان پہلے تو عمل صحیح ہونے دیتا نہیں ہے، اور جتنے لوگ عمل غلط کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ یہ نہیں سمجھے کہ ان کو پتہ ہے یہ عمل غلط ہے پھر بھی کر رہے ہیں، نہیں۔ دراصل شیطان اس برے عمل کو ان کے سامنے اتنے نیک پیراہن کے اندر اور اچھے ملبوس کے اندر پیش کرتا ہے کہ ان کی نظر ہی نہیں جاتی کہ آیا یہ عمل صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اللہ نے نبی سے فرمایا، نبی قل آپ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ہم آپ کو ان لوگوں کے بارے میں بتائیں جو اعمال کے اعتبار سے انتہائی نقصان کے اندر ہے، انتہائی خسارے میں جو لوگ ہیں، ہم آپ کو ان کے بارے میں بتائیں؟ بتائیے۔ یہ وہ لوگ ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا کے اندر ایسا نہیں کہ عمل کرتے نہیں تھے، بہت عمل کیے، دنیا کے اندر سارے کام کرتے رہے، نیکیاں کرتے رہے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور یقین کرتے تھے کہ ہم تو اچھے کام کر رہے ہیں۔ ہوا کیا؟ آگے اللہ فرماتے ہیں سورۃ الکہف میں فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، کیونکہ اعمال صحیح تھے ہی نہیں، خالی وہ تو شیطان نے ان کے دماغ اور بھوسے کے اندر یہ بات بھر دی تھی کہ تم نیک عمل کر رہے ہو، حالانکہ سارا عمل ہی غلط تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے اعمال ہم ایسے ضائع کیے کہ لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن اعمال نامہ پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اعمال نامہ تو اس وقت پیش ہوگا نا جب کوئی نیکی کا عمل ہوگا، جب عمل نیکی کا ہوا ہی نہیں تو ترازو کس کام کے لیے رکھے گا؟
تو ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ غلط کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، تو وہ اس کو پتہ بھی ہو. نہیں، وہ اس گناہ کو شیطان اس کے دل کے اندر، دماغ کے اندر اتنے اچھے ملبوس کے اندر پیش کر دیتا ہے، اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا میں گناہ کر رہا ہوں. آپ کے محلے کے قریب نئی مسجد ایک بنی ہے، وہاں پر اذان ہوتی ہے. اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، اذان کے بعد صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں. اب اگر آپ ان سے کہیں کہ یار اذان سے پہلے صلاۃ والسلام، حضور پر درود پڑھنا، نماز اذان کے بعد درود پڑھنا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ وہ بولیں گے انا للہ و انا. حضور پر درود پڑھنے کو آپ ناجائز سمجھتے ہیں. آپ بھی ٹھنڈے ہو جاؤ گے کہ یار شاید میں نے غلط بات کر دی، لیکن در حقیقت عمل کر بھی رہے ہیں اور غلط کر رہے ہیں، اس سے کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. ہم صحابہ سے زیادہ عبادت کرنے والے ہیں. جب صحابہ کی اپنی زندگیوں کے اندر اذان سے پہلے کوئی درود شریف پڑھنے کا رواج نہیں تھا تو یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ دوسری بات، اکثر اذان سے پہلے آج کل، کیونکہ بدعت ایسی چیز ہے کہ روزانہ ایک حالت پہ نہیں رہتی. آج ایسی ہے، کل ویسی ہے، پھر تیسی ہے، اور آگے جا کر اور خراب ہوتی رہتی. روز ہر سال اس کے اندر بگڑاؤ آتا ہے. ہمارے جو بڑے حضرات بیٹھے ہوئے بڑی عمر کے، ان کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ 12 ربیع الاول کے اندر کسی زمانے میں، بس ان کو اتنا یاد ہوگا جلوس گزرتا تھا. لیکن یہ یاد نہیں ہوگا کہ کعبۃ اللہ بنتا تھا، اس کے ارد گرد طواف ہوتا تھا، گنبد خضرا بنتا تھا، اس کو چومتے تھے، روضہ رسول کی تصویریں بناتے تھے. یہ یاد نہیں ہوگا. ہر سال ایک نئی چیز نئے ڈھنگ کے اندر ہو رہی ہے، اور کرنے والے کر رہے ہیں کیونکہ شیطان نے دل میں ڈال دیا کہ یہ تو بڑی نیکی ہے بھائی. اب دوسری چیز شروع ہو گئی. اذان سے پہلے کہتے ہیں کہ تمام حضرات اذان کے احترام میں اذان کے ادب اور احترام کے اندر بالکل خاموش ہو جائیں، فلانا ڈمکانا پتہ نہیں کیا کچھ. اب آپ خالی سوچیں، عقل لڑائیں. نماز کے لیے وہ بار بار اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں نا کہ جس نے اذان کے موقع پر کوئی بات کی، پتہ نہیں ایمان سے نکل جائے گا. پتہ نہیں کہاں سے حدیثیں گھڑتے ہیں، اللہ ان کو بہتر جانتا ہے، کہ جس نے نماز کے اذان کے موقع پر بات کری، پتہ نہیں ایمان سے محروم ہو جائے گا، کلمہ پڑھنے سے محروم ہو جائے گا. بھائی اذان کا اصل جواب ہے حرکت کرو اپنے جسم کے اندر اور چل کر مسجد چلے جاؤ. یہ اذان کا اصل جواب ہے. اور اذان کے اس جواب کے بعد ایک اور جواب ہے جس کو جواب کو دینا سنت یا مستحب ہے. وہ یہ کہ آپ جو مؤذن کہہ رہے ہیں وہ آپ سامنے کہیں، تو اذان کا جواب ہے. اب وہ جو مائک کے اندر اعلان ہو رہا ہے، وہ اعلان کیا ہوتا ہے؟ یہ اعلان نہیں ہوتا کہ بھائی مسجد میں آ جائیں کاروبار بند کر کے. اعلان ہوتا ہے کہ اذان کے جواب کے احترام میں بالکل خاموش رہیں. یہ کون سا احترام ہے؟ احترام تو اصل یہ ہے کہ کاروبار تجارت بند کرو اور مسجد آ جاؤ. اس احترام کو بولنے والا کوئی نہیں ہے. لیکن اذان کے دوران بات نہ کرو، اس کا احترام کا بولنے والا ہر کوئی. عمل غلط پیش کرو. شیطان نے ایک عام عمل کو دماغ میں اتنا زیادہ بھر دیا کہ وہ اہم لگنے لگا، اور جو مسجد آنے جیسا اہم عمل تھا اس کو شیطان نے ایسا ڈگمگا دیا کہ اس کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا. آج تک آپ نے کبھی کسی سے یہ حدیث سنی ہے کہ جس نے مسجد کے اندر اذان ہوئی اور مسجد نہیں آیا وہ ایمان سے محروم ہو جائے گا؟ سنی حدیث؟ یہ حدیث کوئی نہیں سنا تھا. اس سے کہ حدیث ہے ہی نہیں. حدیث تو وہ بھی نہیں ہے کہ جس نے اذان کے دوران بات کی وہ ایمان سے محروم ہو جائے گا. لیکن وہ ہر بندہ بھیجتا بھی ہے واٹس ایپ پر، اسٹیٹس بھی لگاتا ہے، فارورڈ بھی کرتا ہے. کیوں؟ شیطان نے غلط چیز کو غلط موقع پر غلط پیراہن کے اندر پیش کر دیا تو لوگ اس کو ماننے والے بن گئے. تو اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو آپس میں مشورہ کر کے بولا کہ عمل تو ہم غلط کر رہے ہیں لیکن ہم بات کے اندر اچھے آدمی بن جائیں گے، تو بھی فوری طور پر عمل غلط کر لیں. حالانکہ یہ غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ توبہ اس گناہ کی قبول کرتا ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، کہ اللہ نے وہ لوگ اللہ توبہ قبول کرے گا کہ جو برائی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں لیکن بجہالہ، نادانی میں کر لیتے ہیں. جان بوجھ کر بار بار گناہ کرنا اور اس آرزو پر گناہ کرنا کہ اللہ معاف کر دے گا، در حقیقت یہ اللہ کی نافرمانی کے مزید مترادف. چنانچہ آپس میں جب جمع ہوئے تو کہنے لگے اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، او اطرحوہ، یا اس کو پھینک دو، ارضاً ایسی زمین میں یخل لکم وجہ ابیکم، پھر خالص ہو جائے گی تمہارے لیے تمہارے والد کا چہرہ، یعنی تمہارے والد کی ذات محبت کے اندر تمہارے ساتھ خالص ہو جائے گی. وتکونوا من بعدہ، اور تم ہو جاؤ گے اس کے بعد قوما صالحین، نیک قوم.
قال قائل منهم، پھر ان کہنے والوں میں سے ایک نے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام کا سب سے بڑا بھائی تھا جس کا نام یہودا ہے، اس نے کہا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل مت کرو، والقوه فی غیابۃ الجب، اور ڈال دو اس کو کنویں کی اندھیریوں کے اندر۔ جب اس کنویں کو کہتے ہیں کہ جس کا پانی بھی زیادہ ہو، جس کی تاریکی بھی زیادہ ہو اور جس کی گہرائی بھی زیادہ، اس کنویں کو عربی زبان میں جب کہتے ہیں۔ والقوه، اور حضرت یوسف کو ڈال دو، فی غیابۃ الجب، کنویں کی گہرائی کے اندر، یلتقطہ بعض السیارہ، اٹھا لیں گے اس کو بعض قافلے، یلتقطہ اچک لیں گے، اٹھا لیں گے، بعض السیارہ بعض قافلے، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے ایسا کرنا ہی ہے، یعنی اگر ہم نے اب سوچ ہی لیا ہے کہ اپنے آپ کو والد کے سامنے پیش کر دیں اور یوسف سے محبت کو ختم کروا دیں، تو اب ہم حضرت یوسف کو ایسی جگہ پر چھوڑ آتے ہیں جہاں پر وہ وہاں سے واپسی نہ آ سکے۔ اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، او اطرحوہ، یا اس کو پھینک دو، ارضا، ایسی زمین میں، یخل لکم وجہ ابیکم، خالص ہو جائے گی تمہارے لیے تمہارے والد کا چہرہ، یعنی والد کی رضا تمہارے لیے پھر خالص ہو جائے گی، وَتَكُونُوا، اور تم ہو جاؤ گے، مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد نیکوکار قوم۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک کہنے والا کہنے لگا، لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ، یوسف کو قتل مت کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور اس کو ڈال دو کنویں کی تاریکیوں کے اندر، یلتقطہ، اچک لے گا، بعض السیارہ بعض قافلے، ان کنتم فاعلین، اگر تم ایسا کرنا ہی ہے۔ لقطہ یلتقطہ، اس کے اندر سے ایک لفظ نکلتا ہے لقطہ۔ لقطہ اس چیز کو کہتے ہیں جو غیر جاندار چیز ہو اور انسان کو کہیں پڑی ہوئی مل جائے، غیر جاندار چیز ہو اور کہیں پڑی ہوئی مل جائے۔ جیسے ایک صاحب نے ابھی حال میں پوچھا کہ تعلیم کے بعد کسی کے 3000 روپے پڑے ہوئے مل گئے، کیا حکم ہے؟ تو یہ جو پڑے ہوئے غیر جاندار چیز ملے، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں لقطہ۔ کیا کہتے ہیں؟ لقطہ۔ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ آپ نے اگر اٹھا لیے تو آپ کو مالک تک پہنچانا ضروری ہے، ورنہ اس کے لیے اعلانات کروائیں، لوگوں کے اندر تشہیر کریں کہ بھائی یہ کسی کی رقم تھی، اس تک پہنچا دیں، اور جب 100% یقین ہو جائے کہ اب نہ کوئی بندہ اس کا ملنے والا ہے، نہ اس کی واپسی کی کوئی صورت ہے، تو اس صورت کے اندر آپ وہی رقم کسی غریب کو صدقہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس دوران یاد رکھیں کہ اگر وہ مالک واپس آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی آپ نے تشہیر کی تھی، وہ پیسے تو میرے ہیں، نشانیاں بھی بتا دیتا ہے، تو جو پہلے رقم آپ نے دی تھی وہ آپ کی طرف سے صدقہ ہو جائے گی، اور آپ نے پھر وہ رقم اس کو واپس کرنا ضروری ہوگا۔ اور یہی گری پڑی ہوئی چیز اگر جاندار ہو تو اس کو کہتے ہیں لقیط، اس کو کہتے ہیں لقیط۔ حضرت یوسف کے بارے میں کہا گیا یلتقطہ، تو لقیط حضرت یوسف اس وقت یعنی انتہائی چھوٹے بچے تھے جب ہی ان کے بارے میں جاندار تھے، تو لقیط کا لفظ استعمال کیا گیا کہ بعض قافلے والے آئیں گے اور ان کو اچک لیں گے، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے یہ بات کرنی ہے۔ اب وہ اپنے والد کے پاس گئے اور کہنے لگے ابا جان، پہلے تو بلیک میل کیا ابا کو، بلیک میل ابا کو یہ کیا کہ ابا جان آپ یوسف کے معاملے میں ہم پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیا کوئی چور اچک کے ہیں؟ ہم تو اس کے بڑے ہمدرد ہیں، آپ کل اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم کھیلیں گے، کودیں گے، بھاگ دوڑ کریں گے، تفریح کریں گے، اور ہم ہیں نا اس کی حفاظت کرنے والے۔ کہنے لگے یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، مالکا، آپ کو کیا ہوا، لا تمنا علی یوسف، آپ بھروسہ نہیں کرتے ہم پر یوسف کے معاملے میں، وَإِنَّا، اور حالانکہ بے شک ہم، لَهُ لَنَاصِحُونَ، اس کے لیے خیر خواہ ہیں، ارسلہ معنا، بھیج دیجئے اس کو ہمارے ساتھ، غدن، اگلے دن۔ غدن کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب کی تھوڑی دیر بعد تک کا، یعنی جیسے ابھی کا وقت ہے، اس کو عربی زبان میں غدن کہتے ہیں۔ آپ اس کو بھیج دیجئے کل ہمارے ساتھ، یرتع، کھیلے گا، یرتع، گھومے گا پھرے گا، ویلعب، کھیلے گا کودے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی نگہبانی کریں گے۔ معلوم ہوا کہ کھیل کود بھی اپنی زندگی کے اندر ہونا چاہیے۔ انسان انتہائی صوفی بن جائے، نہ کھیل کرے نہ کود کرے، تو یہ سب چیزیں بھی، ایسا سنجیدہ آدمی بھی مناسب نہیں ہے۔ لیکن شریعت کے اندر وہ کھیل
اس کو حوصلہ افزائی کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے کہ جس کھیل کے اندر کوئی بڑا مقصد ہو یا کم سے کم آپ کی جسم اور صحت کے لیے بہتر ہو. فٹ بال ہے، بھاگنے دوڑنے والا گیم ہے، اچھا کھیل ہے، کھیلنا چاہیے اگر اس کے اندر فرائض و حقوق کی کوتاہی نہ ہو رہی ہو. لیکن آج کل کے زمانے کے اندر جو گیم ہمارے موبائلوں پر رائج ہو گئے ہیں، اس میں کچھ گیم تو انتہائی کھیلنا شرعاً جائز نہیں ہے، جیسے پب جی ہو گیا اور دوسرے اس قسم کے مشہور گیم جس کے اندر جاندار کی تصاویر ہیں. اس قسم کے کھیلنا تو بالکل شرعاً جائز نہیں ہے. وہ کھیل جس کے اندر انسان کی صحت اچھی رہے وہ کھیل کھیلنا بالکل جائز ہے، اور وہ کھیل کہ جو شرعاً جائز ہو اور اس کے اندر اللہ کے حقوق میں سے کسی حق کی کوتاہی نہ ہو، اللہ کے بندوں میں سے کسی حق کی کوتاہی بھی نہ ہو، اور اس کھیل سے جسم کے اندر کسی چیز کی ترقی کا ذریعہ بھی نہ ہو، خالی تھوڑے وقتی طور پر. جیسے لوڈو گیم ہے، اب لوڈو گیم ہے، اس کی شریعت نے حوصلہ افزائی اس کھیل کی نہیں کی. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ناجائز ہے. اگر اس کے اندر آپ جوئے کی شرط نہیں لگا رہے، آپ کی نمازیں اور حقوق اللہ ضائع نہیں ہو رہے، آپ کے بیوی بچوں والدین کے حقوق ضائع نہیں ہو رہے، تو کبھی کبھی آپ کھیلنا چاہیں تو کھیل سکتے ہیں. لیکن کھیلنا مباح ہے، شریعت نے حوصلہ افزائی نہیں کی. شریعت نے تو اس کھیل کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ جس کے اندر انسان کی جسمانی حرکت کا بھی ذریعہ ہو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کھیل بتائے، اور اس 3 کھیلوں کے اوپر پورے دنیا بھر کے کھیلوں کی عمارت آپ فٹ کر سکتے ہیں. نمبر 1 کھیل آپ نے فرمایا کہ گھوڑے کو گھڑ سواری کرنا. یہ کھیل، اس کے اندر گھڑ سواری آگے جا کر کام بھی آ سکتی ہے میدان جہاد کے موقع پر یا دوسرے مواقع پر. تو یہ کھیل کھیلنا یہ ثواب کا ذریعہ بھی ہے اور اس کے اندر نیکیاں بھی ملیں گی. دوسرا کھیل ہے تیر اندازی کرنا. ظاہر ہے یہ بھی جہاد کا بڑے ذریعہ ہے، اور اس سے انسان کی جسمانی شان و شوکت اور قوت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اور تیسرا کھیل ہے بیوی کے ساتھ کھیلنا، یعنی ازدواجی طریقے سے اوپر جانے کے لیے اس سے پہلے انسان جو اہلیہ کے ساتھ کھیل کود کی بات کرتا ہے یا کھیل کود کرتا ہے، وہ بھی شرعاً اچھی بات ہے. تو یہ 3 قسم کے کھیل ہیں جس کی شریعت نے حوصلہ افزائی کی ہے. اب باقی جو کھیل ہمارے اس وقت رائج ہیں ان کو آپ اس پر فٹ کر سکتے ہیں کہ جس کھیل کے اندر بھی انسان کے جسم اچھا رہے، صحت کی شان و شوکت کا ذریعہ رہے، اور اس کے اندر اللہ کے حقوق میں سے کسی حق کی کوتاہی نہ ہو، وہ کھیل کھیلنا بھی شرعاً جائز ہے. تو ان کے بھائیوں نے یہی کہا کہ ہم اس کو کل ہمارے ساتھ لے جاتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ کھیلے گا، کودے گا، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. ارسلہ معنا، اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، غدن، کل، یرتع، بھاگے گا، دوڑے گا، ویلعب، کھیلے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، نگہبانی کرنے والے ہیں. اس کے 2 جوابات حضرت یعقوب نے دیے. پہلا جواب یہ دیا کہ بھائی یہ میرا نور نظر ہے، تم اس کو میرے سامنے سے لے کر جاؤ گے مجھے بے چینی ہوگی. اور دوسرا جواب یہ دیا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ بھیڑیے اس کو کھا لیں اور تم کو پتہ ہی نہیں لگے. تو یہ جو بھیڑیا کھانے کی بات کی 2 وجوہات تھی. یا تو ان کا علاقہ جو کنعان نام کا علاقہ تھا وہاں پر بھیڑیے بہت زیادہ تھے، یا بعض روایات میں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا. ایک خواب یہ دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور اس پہاڑی کے نیچے حضرت یوسف کھڑے ہوئے ہیں. اتنے میں 9-10 بھیڑیے آتے ہیں اور حضرت یوسف کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے اندر سے ایک بھیڑیا حضرت یوسف کو بچاتا ہے، جو یہودا تھا جس نے کہا تھا یوسف کو قتل نہیں کرو. ایک بھیڑیا بچاتا ہے اور اسی دوران حضرت یوسف بھاگتے ہوئے زمین کی گہرائی کے اندر چلے گئے. تو حضرت یعقوب کا 10 بھیڑیوں کا خواب دیکھنا، 10 بھیڑیے دراصل یہ 10 بھائی تھے، اور جو ایک بچانے والا تھا یہ وہ بڑا بھائی تھا جس نے کہا تھا یوسف کو قتل مت کرو. اور بعد میں یوسف علیہ السلام کا تاریکی میں چلے جانا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آگے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال دیا جائے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا انی لیحزننی، مجھے اس بات سے غم پہنچتا ہے، ان تذهبوا به، کہ تم ان کو لے کر جاؤ گے، وخاف، اور مجھے اس بات کا بھی خوف ہے، ان یاکلہ الذئب، کہ حضرت یوسف کو بھیڑیا کھا لے گا، وانتم عنہ غافلون، اور تم اس سے غافل ہوگے. قالوا، وہ کہنے لگے، لئن اکلہ الذئب،
اگر اس کو بھیڑیے نے کھا لیا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور حال یہ ہے کہ ہم تو بڑی جماعت والے ہیں، ہم تو شان و شوکت اور قوت والے ہیں، إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، پھر تو ہمارا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، پھر تو ہم بڑے خسارے میں ہو گئے اگر ہماری موجودگی کے اندر بھیڑیا اس کو کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ ساری باتیں سننے کے بعد بیٹے کو حوالہ کرنا چاہا اور بیٹے کو حضرت یوسف کو ان کے حوالے کر دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب دیکھنا، حضرت یعقوب کا اس کی تعبیر دینا، اور حضرت یعقوب کا تعبیر دینے کے بعد اس خواب کی تعبیر ہونے کا وقت پورا آنا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف کو لے کر جانے لگے اور آپس کے اندر سازشیں کی، پروگرام بنایا کہ یوسف کو قتل کر دو، لیکن ایک کہنے والے نے کہا قتل مت کرو بلکہ کسی کنویں کے اندر ڈال دو، اور آخر کار انہوں نے اس بات کے اوپر جمع ہو کر ان کو کنویں پر ڈالنے کے اوپر اتفاق کر لیا۔ قال، وہ کہنے لگے انی لیحزننی، مجھے اس بات سے تک غم پہنچے گا، ان تذهبوا بی، کہ تم اس کو لے کر جاؤ، واخاف، اور مجھے اس بات کا خوف ہے، ان یاکلہ الذئب، کہ اس کو بھیڑیا کھا لے گا، وانتم عنہ غافلون، اور تم اس سے غافل ہوگے۔ قالوا، وہ کہنے لگے لئنک لہ الذئب، اگر اس کو بھیڑیا کھا لے، ونحن عصبہ، اور حال یہ ہے کہ ہم طاقتور ہیں، انا اذا لخاسرون، پھر تو ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا۔